حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ نے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹ ڈھونڈنے نکلا۔ اے میرے قریب محبوب، اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے ان 2 اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پہ بیٹھا تھا۔ اس کو جا کر کے میں نے کہا 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ تو چرتے چرتے آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجور کھا رہا تھا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھا پوچھنے لگا بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے فٹافٹ پوچھا پھر اگر بیٹا ہوا تو کیا کرو گے، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو میں ابھی اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا، میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کرا دوں گا۔ یہ بات سن کے میرا کلیجہ نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا اگر بچی تمہیں دے دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا نہیں 2 نہیں، یہ جو جس اونٹ پہ تو بیٹھ کے آیا یہ بھی لے لیں گے۔ جناب صعصع بن ناجیہ عرض کرنے لگے محبوبہ میرے کریم رسول، میں نے نہ اس کو کہا ایک آدمی میرے ساتھ بھیج، مجھے گھر چھوڑ آئے اور اونٹ میں اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کے ایک بچی لی۔ حضور اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی کو۔ حضور میں روز جاتا، اسے دودھ پلا رہی ہوتی، حضور وہ اسے کھجور نرم کر کے کھلا رہی ہوتی۔ یا رسول اللہ وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ میں ڈھونڈنے لگا، حضور میں 3 اونٹ دے کے ایک بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، اور حضور میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہے۔ اے آمینہ کے لال، بتا میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں حضور کا تو رنگ ہی بدل گیا، داڑھی پہ آنسو گرنے لگے، اٹھ کے مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ یہ اجر ہی تو ملا ہے کہ رب نے تجھے اسلام کی دولت دے دی، یہ اجر ہی تو ملا ہے، یہ ملا ہے اجر۔ اور محبوب فرمانے لگے یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول کا وعدہ ہے قیامت کے دن بھی رب کریم تجھے خزانے کھول کے اجر عطا فرمائے۔ ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایمار غفاری رضی اللہ تعالی، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں، انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے۔ تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی۔ اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ حضرت خفاف بن ایمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا۔ وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی، بیوہ عورت۔ اس بیوہ خاتون نے آ کے یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں، جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتا ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہو جاتے 10 آجے، پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کر دے؟ تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، کدھر ہے فلانی چیز؟ لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں، ان کی بیوہ کس حال میں ہے؟
وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے، وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں، یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا، 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اسامہ تو ان دنوں بچے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر، اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی، اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے۔ حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے، پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں، لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا۔ چادریں آئی تھی مال غنیمت میں، ڈھیر ساری چادریں، ڈھیر ساری۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر، صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دی۔ ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے، تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی، آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی، کبھی آپ گھر لے جائیں نا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے، وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے، آپ کے گھر والوں پہ جچے گی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلاؤ، یہ چادر انہیں دوں گا۔ حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے، تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے، اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے، لہذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے۔ میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی، اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے، خدمات زیادہ ہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے۔ جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں، جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے، اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے۔ پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے، وہ مصیبت ہے لیول کی، یہ کام میرے لیول کا نہیں،
جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے، پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی دیر سے آئے. اب یہ نماز کا پوچھنا، جمعے کا پوچھنا، مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں، یہ والی باتیں. لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں، پھر بند ٹوٹتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں. قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے، خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے، پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے. حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا، فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے، اور میں تو کہیں کام میں مصروف تھا، امیر المومنین میں تو دوڑا آیا ہوں، میں تو غسل بھی نہیں کر سکا، وضو کر کے مسجد میں آ گیا جمعہ پڑھنے. تو حضرت عمر فاروق ان کی بات سن کے خوش ہوئے، فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، اس طرح کرنا، آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا، میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعے والے دن، غسل کر کے آنا. ان باتوں کا بھی یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نقطہ نظر بھی ان کے ذہن میں ہے. اور یہاں تک جو باریک چیزیں یعنی حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں بھی چھوٹا تھا، میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں، گری ہوئی کھائی ہیں، اور آپ کو پتا ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی، تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے. کون؟ کس کے پاس؟ نہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ، حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے، چھوٹے بچے کے پاس. دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا، دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز کہ نا وہ والی دکھاؤ تو کہتے لینی ہے تو لے، تو جا. اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کریں نشاندہی کر دے، میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا. مزاج بدل جاتے. غریبوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، عام آدمی کے پاس آپ جائیں. ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے. اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے، حالات اور طرح کے ہو گئے. بعض غربا امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے. ہماری شادی بیاہ تقریبات افطاریاں ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں. ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں، وسوسے غالب آنے لگے. بعضوں کا تنگ آمد بجنگ آمد، جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں، پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے. یہاں تک پتر کے حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے. اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے، تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی. کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں، وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے، اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں، ہوں میں غریب بچہ، ماڑے گھر سے تعلق ہے، وہ میری کھجوریں چھین لیں گے. حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے، سارا کچھ بھی تھا. حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا، فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا، پکڑ کے اس لیے لایا ہوں
کوئی امیر زیادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے. اللہ کوئی ایک بھیجنا حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زیادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا, کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا, کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا, کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا, کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ دے گا. کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے, جو آنسو پونچھے لوگوں کے. لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے. میرے عزیزو, اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے. اس نہج پر حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا, مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. بلا کے لایا, فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. پتہ نہیں وہاں سارے نعرے غلط ہیں. کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط, اور کسی کے زندہ آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط. وہاں ایک ہی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے, وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسما. وہاں ایک ہی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے یہاں آ گئے ہیں, نظر کرم ہو جائے. یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں, روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں, او ویکھو ایک پہ سن دے کروڑاں دیا بولیاں. وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے, لب واہ ہے, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہے جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور قربان جاؤں اپنے امام پر, اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے. کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے, ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو, کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے, حضور کی مسجد ہے, یہاں آواز اونچی نہیں کرتے, تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا, میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے. مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس نے ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی. تو حضرت صاحب نے کو 2 4 5 مہینے رکھا, تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ تو بیوہ ہے, بیٹا تیرا یتیم ہے, میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو. یہ پڑھنے والا کوئی نہیں, سارے نہیں وہی پڑھنے والے ہوتے. اب یہاں علماء بیٹھے ہیں, میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں. کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں, سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے. ناراض نہ ہو جانا, یہ تو سب اچھے لوگ ہیں, سند ہوتی ہے پر پتہ کوئی نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات, سند ہوتی ہے, پوری ڈگری ہوتی ہے, اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے. تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں, لیکن کوئی شے پاس. تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کند دینا ہے, پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں. تو یتیم بچے کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جا. بوڑھی اماں رونے لگ گئی, کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی, میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں, میں تو نوکری کرانے لائی تھی. نوکری. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی. حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں, ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں, یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مفسر, محدث, محقق, مفتی بنا دیں. حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا, یہ گھر کے کام کاج کرے گا, ڈیوٹی کرے گا. حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا. تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی,
اللہ اسے برکت عطا فرما. تو سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے، جو اس کے نصیب میں آتا ہے، وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی. حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی، برکت کی. مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی، پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا، میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا. حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے. فرماتے ہیں میرے بیٹے، میرے پوتے، میرے نواسے، میری بیٹیاں. فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں. پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے. 100 اولادیں میری موجود ہیں. حضرت انس بھی مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نہ چھوڑ گئی بچہ. کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں، میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں، خدمت کرائیں. تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں، خدمت والا کیا کراؤں. کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو. جی ہوں لڑ پہ نے کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا. حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں، اب تو گزر گیا دور، اب تو بچے کام کراتے ہیں. اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں، گور گور کے دیکھ رہے ہیں. صحیح پہ رہا ہوں آپ کو، بچے کام کراتے ہیں، بچے کہاں کام کرتے. کہنے لگے یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو. تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے، تو جا لے جا. کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کرے رکھ لیں، چارہ ڈالے. اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو. رونے لگی. حضرت نے رکھ لیا، مہینے کا خرچہ بھی دیتے. شام کو نہ وہ سارا دن کام کرتا، شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا. حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا، پیر نہ دبا دوں. 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے. یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا. میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں، سارے ہو گئے، حضور جاؤں ذرا. چلے جاتے. ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے. فرمایا جا دیکھ کے تو آ. حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے. کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا، بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے. گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے، وہاں بھی کام یہاں بھی کام. وہ چارہ ڈالتا رہا، نے چارہ ڈالا. حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا. سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے. آج دستار ہوگی. یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا، چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کا ہے کی دستار تو اس کی جو پڑھے گا. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو یار پڑھا، گھر پڑھا، ڈیوٹی کری. حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا. تو مت جان لا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا. وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے، کوئی شے نہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ پیچھے سے اٹھ کے آئے تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے. اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے، ماتھا بھی چومتے تھے. اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار، مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی، مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے، جائے گا تو نہیں تو رو پڑا. کہنے لگا سوڑیا جائے تو وہ جس کے پلے کوئی شے ہو، آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں، مجھے کس نے رکھنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا. اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی، پڑھا پڑھایا کچھ نہیں، پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا، وہ جو اڑ جاتا تھا نا وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے یکدم اعلیٰ حضرت کا دروازہ کھلا. یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے، اسے بھی دیکھ. یکدم دروازہ کھلا تو بوڑھے امام کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں، اور اعلیٰ حضرت سر پٹ دوڑے. میں قریب گیا، میں نے کہا حضور میں صدقے جاؤں، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کسی نے بتایا میرا مرشد کا بیٹا ریلوے اسٹیشن سے گزرنے والا ہے
امجد علی دیر نہ کر یار، کہیں شہزادہ ناراض نہ ہو جائے، میرے مرشد کا بیٹا، میرے شیخ کا پوتا، یار ذرا جلدی کر۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت دوڑے ریلوے اسٹیشن پہ، انہیں اگر فتوے لکھنے آتے تھے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، تو وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ دوڑے گئے ریلوے اسٹیشن پہ، اور بوڑھے شیخ صدر الشریعہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نہ چلا جاؤں؟ کہنے لگے نا پتر، میں نے بڑا نمک کھایا اس گھر کا، میں نے بڑی نوکری کری ہے، میری اپنی ڈیوٹی ہے، تمہاری تو نہیں نا۔ میرے شیخ فرماتے ریلوے اسٹیشن پہ حضرت کھڑے ہیں، تو ایک مسافر اترتا، اس کے قریب جاتے ادب سے سلام لیتے تو کہتے مریرہ شریف سے تو نہیں کوئی آیا؟ کہتے وہ مسافر گزر جاتا، دوسرا آتا تو پھر قریب جاتے، کہتے وہ اس کے آستانے سے تو نہیں آئے، ادھر سے تو نہیں کوئی آیا۔ کہتے سارے گزر گئے، جن مسافروں نے اترنا تھا اتر گئے، ٹرین چل پڑی۔ تو میں نے کہا حضور کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی تھی، شہزادے تو آئے نہیں۔ کہنے لگے یار اطلاع غلط تھی یا ٹھیک تھی، پر یہاں تک آنے کا مزہ بڑا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دو بیٹے ہیں، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور مفتی اعظم عالم اسلام، دونوں شہزادے اتنے بڑے شہزادے تھے کہ دونوں اپنے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی ہوئے۔ یہ بھی تو میرے اعلیٰ حضرت ہے نا، اس کو بھی تو ذرا سمجھو نا، خشکی اور پھر خشکی اور پھر خشکی۔ ایک دن پیر صاحب نے کہا، نوری میاں صاحب، کہ احمد رضا یار وہ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو نا گیدڑ آ کے تنگ کرتے ہیں، تو دو کتے مل جائیں نا کبھی، تو چلو رات کو پہرے داری کریں گے، دو کتے مل جائیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت و عالم تھے، ان کا کتوں سے کیا لینا دینا؟ حضرت جی آپ نے کتوں کی بات کرنی تھی تو کسی دنیا دار سے کرتے، دو کتے مل جائیں تو ذرا جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے۔ فرمایا حضور سویرے ہی آ جائیں گے۔ بھئی آپ کا تو یہ شوگر لینی، تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ دن چڑھا تو دونوں بیٹوں کے گلے میں رسیاں ڈالیں۔ اعلیٰ حضرت کو صرف آپ فتوے کی روشنی میں دیکھتے ہیں، آپ کو اس شخص کے درد کا نہیں پتا، اس کے ذائقے کا نہیں پتا، وہ کس سٹیج کا آدمی ہے، سٹیٹس کیا ہے طریقت میں، شریعت میں، عشق میں۔ دونوں شہزادوں کے گلوں میں رسیاں اور پکڑا ہوا ہے۔ تو نوری میاں صاحب کہتے ہیں میں چارپائی پہ بیٹھا تھا تو نیچے بٹھال دیے دونوں بچے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مولانا یہ کیا؟ کہنے لگے حضور ڈیوٹی بھی کریں گے اور روٹی بھی نہیں مانگیں گے۔ جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ کدھر گیا ذوق، کدھر گیا وہ درد؟ اور پیچھے باری آئی رسول اللہ کے پیار کی، جب باری آئی نبی پاک کی محبت کی، تو پھر فاضل بریلوی کا قد اگر لکھنے میں کمال ہے نا، تو محبوب کے پیار کرنے میں بھی کمال ہے۔ انہوں نے نا ساری زندگی، یعنی ساری زندگی یہ کہہ کے گزار دی کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ایک سید صاحب تھے، مکان بن رہا تھا اعلیٰ حضرت کا، تو سامنے نا بالکل لائبریری تھی، تو جب مکان بن رہا ہوتا ہے تو تب سارے مستری مزدور اندر ہی ہوتے ہیں، تو سب کا آنا جانا تھا، سب لوگ آتے جاتے تھے بلا جھجک۔ تو وہ سید صاحب بھی ایک دن آ گئے، سامنے لائبریری میں ملے، پھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر مکمل ہو گیا، اب عورتیں بھی آ گئیں، تو شاہ جی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ پرانا ہی ماحول سمجھ کے نا، مولانا ظفر الدین بہاری کہتے ہیں پرانا ہی ماحول سمجھ کے تو اندر آ گئے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے سامنے گھر کی عورتیں دیکھیں، تو شاہ جی معذرت 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 کرتے پریشان ہو گئے۔
اور پھر جب دوبارہ پلٹنے لگے تو اعلیٰ حضرت دوڑ کے گئے، ہاتھ چومے، کہنے لگے شاہ جی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اور آپ مہربانی کریں یہ معذرت والا لفظ واپس لیں، یہ میرے گھر کی عورتیں نہیں، یہ تو سیدوں کی باندیاں ہیں، یہ تو نوکرانیاں ہیں، تو آپ مہربانی کریں، یہ انداز آپ کا جو ہے یہ درست نہیں، آپ مہربانی فرمائیں اندر آئیں۔ اور پھر سارے خاندان کو لے کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگے شاہ جی کو غلطی لگ گئی، انہوں نے ہم سے معذرت کی، اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں گے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان۔ یار تھوڑا بہت دو چار لفظ جس بندے کو آ جائے نا، دو چار لفظ، میں ذاتی طور پہ نا آپ کو پتہ ہے میں تو نعت خانوں سے تو ہماری بنتی نہیں، بہت سارے نعت خان تو ہمیں ویسے ہی نہیں، میں کہتا ہوں نعت آنے دے جانے کا نام نہیں، نعت تو کلام کا نام ہے، کسی بزرگ کی بات پڑھو، کوئی مطلب اس میں کوئی ذوق ہو، کوئی درد ہو، یہ کیا بات ہوئی جو آج کل کام شروع ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نعت خان کی بھی عزت کرتے ہیں، میں جس نعت خان سے نعت سنتا ہوں میں دل کی قلب کی گہرائی سے اس کا حیا کرتا ہوں، میں اکرام کرتا ہوں، اللہ جانتا، میں اعزاز دیتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بولتا ہے نا تو مجھے مدینے والے کی یاد آتی، یہ نبی کریم کی یاد دلاتا ہے، تو اس کا اعزاز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم سے محبت کی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کی، انہوں نے اپنے ذوق کو کبھی پھیکا نہیں پڑنے دیا، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار۔ تھوڑے دو چار لفظ میری طرح کسی شخص کو آ جائیں تو وہ ادب اداب کے دائروں سے نکل جاتا ہے، وہ ہر چیز کو کلو کال کے ذائقے میں رکھتا ہے، اس لیے ملا رومی فرمایا کرتے تھے سیٹھ آدمی ہونا جیب میں پیسے ہوں تو اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا، اگر کوئی عہدہ مل جائے، بندہ کسی درجے پہ پہنچ جائے تو اس بندے کا بھی مرشد ہے، اور اگر چار لفظ پڑھ جائے تو اکثر میری طرح کے بندے خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ، میری طرح کے لوگ نا خلیفے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں 14 جگہ کا خلیفہ ہوں تو سوال یہ ہے کہ غلام کس کا ہے، میری خلافت، او خدا کے بندے غلامی اصل چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا لوگوں سے پوچھتے، جب کوئی مدینے سے آتا، مکے سے آتا، حج کر کے آتا تو پوچھتے مدینے گئے تھے؟ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کسی نے کان میں آ کے کہا حضور وہ موچی حج کر کے آیا ہے، پکی بات ہے؟ حضور ہاں، فرمایا چلو چلیں، حضرت جی وہ لکھنا نہیں؟ تو میں آ کے دیکھتے ہیں، حضرت مہمان اوے آ کے دیکھتے ہیں، کہتے دوڑنے لگے، وہ جوتے گانٹ رہا تھا، جا کے پوچھا حج کر کے آئے ہو؟ کہا ہاں، مدینہ شریف گئے تھے۔ وہ جس بندے کے پاس لوگ تاریخیں لینے جائیں تو ٹائم نہ ملے، بھائی آج مدینے گئے تھے؟ کہنے لگا جی بڑا کرم کیا سرکار نے، میں تو 1.5 مہینہ رہ کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں جبہ کہیں، پگڑی کہیں، قلم کہیں، شاگرد کہیں، مرید کہیں، اور اندر نہیں، حجرے کے اندر چھپ کے کسی کی تعظیم نہیں، چوک میں موچی جوتے گانٹنے والا دنیا دیکھ رہی ہے، اعلیٰ حضرت جھکے اور موچی کے پیر چومنے شروع کر دیے، لوگ پکڑ دیں حضور یہ کیا، وہ بھی پیر، کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ وہ قدم ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے در دولت سے ہو کے آئے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، میرے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، یہ ذائقہ، یہ درد، اعلیٰ حضرت نے نا ذوق والی زندگی گزاری، ادب والی زندگی گزاری، پریم والا وقت گزارا، عشق والا وقت گزارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے، اٹھا کے بس میرے بارے میں، صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا۔ حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا،
لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے. مزہ نہیں آ گیا؟ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی. اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا. حضور کو پہچان گیا نا؟ قبر نور سے بھر دی گئی اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، قربان جائیں. حضور فرماتے ہیں وہ مردہ، وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہندا ہے میں گھر نہ دساں وہاں جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں واقع کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی. اپنی اماں نہ دساں وہاں، میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دساں وہاں. قربان جائیں میرے رسول کریم فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی. وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے. اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا. میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، کہیں گے آؤ غلاموں چلے، آؤ غلاموں. اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے تیرا. آپ حسن دیکھے کلام کا اور انداز دیکھے، بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے تیرا. تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. ایک دفعہ آ تو صحیح. جوانوں اس طرح سیر کرنے کا عمر جوانی ہے نا، کھانے پینے کا عمر جوانی ہے، اور کہیں آنے جانے کا ٹائم جوانی ہے. میں سچ بتاتا ہوں عبادت کرنے کا ٹائم بھی جوانی ہے، دین کی نوکری کرنے کا وقت بھی جوانی ہے، ذکر کرنے کا ٹائم بھی جوانی کا ہے، درود و سلام عرض کرنے کا ٹائم بھی، کعبۃ اللہ کے پھیرے کا مزہ بھی جوانی میں، اور حضور کی محبت میں رونے کا مزہ بھی جوانی، ان کا نام لے لے کے جینے کا مزہ بھی جوانی میں، ان کے تذکروں کا مزہ بھی جوانی میں. وقت ضائع نہ کریں، ادھر ادھر نہ گزاریں. او جناب، او دوست، او نوجوان، او بیٹے آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں میں ٹائم پاس کر رہا ہوں. وہ میں نے کہا وہ ٹائم کدھر سے آیا جو پاس کرنا پڑا؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بور ہوتا ہوں. میں نے کہا یار اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے تھا، ہمارے پاس تو بور ہونے کا بھی ٹائم کوئی نہیں. اللہ ہمیں معاف کرے، وہ کدھر سے لائیں؟ اس کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے. لیکن ہم چونکہ فارغ بڑے ہیں اور کوئی کچھ کام نہیں کرتے، کچھ توجہ نہیں کرتے، کچھ انہماک نہیں ہے، کچھ ذوق نہیں ہے، اور جو کام نہیں کرنے والے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے آپ کا سٹیٹس کس پیج پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے لگانا ہی نہیں آتا. لیکن نا ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا سیکھنے سکھانے کو بھی. تو میری رائے یہ ہے جتنی دیر یہ کام کرنا ہے اتنی دیر حضور کی سیرت کا کوئی باب کیوں نہ پڑھیں، اتنی دیر خیر کے کسی کام میں جد و جہد کیوں نہ کریں. لیکن پتہ نہیں کہاں الجھ گئے لوگ، وہ کہاں علم کے ذائقے، وہ کہاں محبت کی باتیں، وہ کہاں لوگوں کا خیر تقسیم کرنا. تو ہم نے کرنا یہ ہے آج کی اس نشست میں جو ہم نے سیکھا کہ ہم نے جلدی سے خیر جمع کر. اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں شام کو ہمارے دامن میں. اور جس طرح لوگ رات کو سونے سے پہلے نوٹ نہیں گنتے، پورے کرتے ہیں آج بچت کیا ہوئی، آج خرچ کیا ہوا، آج آمدن کتنی ہوئی، کل میری آمدن کتنی ہے، اس میں میری بچت کتنی ہے. اس طرح رات کو خیر جمع کر کے سونا، کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نا عصر کی نماز پڑھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ. پہلا موقع ہم نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے نا سلام پھیر کے تو محبوب تیزی سے اٹھے اور جلدی سے گھر تشریف لے گئے.
یہ انفرادی بات تھی ہمارے لیے، ہم نے ایسے کبھی دیکھا نہیں تھا. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کریم واپس بھی تشریف لے آئے. ذہنوں میں سوال تھے کہ محبوب اتنی تیزی سے، اور کبھی روٹین میں ایسا ہوا نہیں، روز مرہ نہیں یہ معمول. جلدی سے سرکار تشریف لے گئے، تشریف لے بھی آئے. تو ذہنوں میں تجسس تھا، سوال تھا کہ ایسا کیوں ہوا. تو محبوب تو جانتے ہیں نا غلاموں کے ذہن کی سطح پر کیا ابھرتا ہے، وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے نقوش پر کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھا جائے اور ان کے جواب دیے. حضور تو جانتے ہیں نا. تو کریم محبوب فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں کہاں گیا تھا اور کیوں آیا ہوں، اتنی تیزی سے کہاں گیا. حضور فرمانے لگے میں گھر گیا تھا، کاشانہ اقدس میں گیا، کچھ سونا آیا تھا مال غنیمت کا، میں نے سارا بانٹ دیا تو ایک ٹکڑا سونے کا باقی بچ گیا تھا. نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا وہ تو ابھی بھی میرے گھر میں پڑا. تو حضور فرماتے میں جلدی سے گیا ہوں، اسے بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے آیا. یہ جلدی سے نیکی کر دی ہے کہیں یہ کام رہ نہ جائے. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر میں پڑا رہے اور رات پوری گزر جائے، لہذا میں نے چاہا کہ اسے جلدی سے اس نیکی کو کر دیا جائے جس کے ہاں پہنچنا ہے اس کے ہاں. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں رمضان میں کسی کو راشن دینا ہے تو رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے. انشاءاللہ آپ کو یہی بتائیں گے مفتیان کرام کہ رمضان سے پہلے بھی رمضان کی نیت کر کے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرمائے. ہم نہ جی وہ انتظار ہو رہا ہے فلانا کا، وہ جی میں نے کر لیا تھا، لے لیا تھا، ٹائم نہیں مل رہا مجھے دینے جانے کا. اس کی کیا وجہ ہے جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کام کرنا تو پھر اسے کریں، پھر دیر کس بات کی، جو شروع کرنا ہے اسے شروع کریں. جس کا ارادہ ہے نا میں نے مسجد میں جھاڑو دینا کرنا وہ کرے شروع، جس کا ارادہ ہے نا اذان میں نے پڑھنی کرنی ہے تو کرے نا شروع، جس کا خیال ہے میں نے قرآن سیکھنا ہے تو کرتے شروع، کسی کا انتظار نہ کرے. جس کا خیال ہے اب میں نے دین کو سیکھنا ہے شروع کر دے. اور جس کا دل ہے نا محبوب کی سیرت کو پڑھنی ہے وہ دیر نہ کرے، وہ حضور کے تذکرے شروع کرے. وہ تذکرہ پڑھتا جائے گا، رب اس کی روح کو توانائی عطا فرمائے گا، وہ آگے بڑھے، وہ سیکھے، وہ جد و جہد کرے. یہ پروگرام بنانا، صلاح کرنا، مشورہ کرنا، بنانا پھر توڑ دینا، پھر کچھ دن کرنا پھر چھوڑ دینا، اس سے اب باہر آ جائے. اب جد و جہد کریں، اب جو بن پڑتا ہے اسے کر گزرے. اب ہم نے انتظار نہیں کرنا، دیکھنا نہیں، اب جو خیر حصے میں آتی ہے دوڑ کے اسے حاصل کرنا. اچھا اس کا یہ معنی نہیں کہ نیکی فٹافٹ کر گزرے، جلدی سے نماز پڑھ لیں، یہ معنی نہیں بیان کر رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خیر کرنے میں دیر نہ کرے، جلدی سے نیکی اپنی زندگی میں حاصل کرے. میں آپ سے عرض کروں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کا زیادہ وقت مشاورت میں گزرتا، اور بالخصوص نوجوان نسل تو ہے ہی مشوروں میں، میں یہ کر لوں کہ نہ کروں. اور پھر وہ زیادہ مشورے جو لوگ کرتے ہیں نا وہ ذہنی طور پر زیادہ الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. کسی آدمی کا خیال ہوتا ہے نا میں اچھا لگنا چاہتا ہوں، اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، پھر وہ پوچھتا پھرتا ہے کیسا لگ رہا ہوں. تو 99 لوگوں نے کہا ٹھیک لگ رہا ہے، صرف ایک نے کہا یار ذرا ٹھیک نہیں سلائی. وہ گیا کام سے، کیونکہ وہ 100% نمبر لینا چاہتا ہے. آپ نے جو کرنا ہے اسے شروع کر دیں. آپ اتنی حمایت کی طرف نہ دیکھیں کہ سارے سپورٹ کریں گے تو پھر ہی آگے بڑھے. سارے کہاں سپورٹ کرتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ملامت بھی کرتے ہیں، کچھ تو برا بھلا بھی کہتے ہیں، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں تو نے یہ کیا شروع کر دیا ہے. لیکن یہ کر یار دے نام دا ملے مینا، ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے، چوٹا چوٹ لئیے پچھاٹیے نا. پھر آپ سٹارٹ کر دے. پھر کیا یہ ساری عمر سوچنا ایک قدم آگے اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو دوسرا اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو میرا ارادہ ہے، تو میرا پروگرام ہے، تو میں کروں گا. جو کرنا ہے اسے کریں، پھر اس کو سٹارٹ کریں. میں مشورہ کر رہا ہوں، بس کر دے مشورہ. جس سمت نکلنا ہے بس اللہ کا نام لے کے اٹھ، باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا.
اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے اندر جد و جہد کا مزاج پیدا کریں، اپنے آپ کو کسی کام لگائیں. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو لوگ کام لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ڈپریشن سے بچتے ہیں، ٹینشن سے بچتے ہیں، وسوسوں سے بچتے ہیں، برے خیالات سے بچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانیوں سے بچتے ہیں، بدگمانیوں سے بچتے ہیں. ان کا ذہن آہستہ آہستہ مثبت کاز کی طرف بڑھتا ہے، ان کا وجود نفع بخش ہو جاتا ہے، وہ کچھ فائدہ کر پاتے ہیں اپنا، ملت کا، قوم کا. ضائع نہ کریں اپنے آپ کو. ہمیں اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ضرور نکلو. لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے، خیر کے کاموں میں، حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے. اس کے لیے جلدی دکھاؤ، جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو. ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو، خیر کٹھی کرو، جد و جہد کرو. ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں. خدا نخواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں. اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں. کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی. صحت، حافظہ، کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا. تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو. اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو، غنیمت، غنیمت سمجھ لو. اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ. غنیمت جان لو، اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ. غنیمت جان لو اگر تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا ہو جائے. غنیمت جان لو زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے. غنیمت سمجھ لو چیزوں کو اور اپنے لیے حسنات جمع کرو. میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں. بڑی دیر ہو گئی منصوبہ بنا رہے، پروگرام بنا رہے. ہمارے بزرگ جو تھے وہ کام کرتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے کرنا پڑا تو شروع کر دیا. انہیں کسی گلی چوک چوراہے میں خیر کی بات کرنی پڑی تو انہوں نے کر دی. ان لوگوں کو اگر گلی سے پتھر اٹھا کے نیکی جمع کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے لوگوں کے لیے رستہ صاف کرنا شروع کر دیا. اگر ان لوگوں کو کسی بندے کو خیر کی بات بتا کے دل کو تسلی محسوس ہوئی تو وہ کرنا شروع کر دیا. جو نیکی، جو خیر ہمارے دائرہ کار میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، ہماری پہنچ، اسے کیوں چھوڑا جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو. کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا. آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے، پر یہ مسکرا کے ملنا آج کل مشکل ہو گیا یہ کام، کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور. اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، تو مل تو لیتے ہیں، مسکرا کے نہیں ملتے. ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں لوگ، پر ملتے. زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا. لوگ ملتے ہیں پر ملنے کو تیار. حضور نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کے مل لینا. کیا معنی ہے کسی سے ملنا تو راضی ہو کے ملنا. یہ جو مزاجوں میں گھٹن ہے کبھی، اور بلا وجہ کی ہے بعض جگہوں پہ، کوئی اس کا کوئی شرعی پس منظر نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ. نیکیوں میں ذرا جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے. اصول
حسنات میں کوشش کی جائے. ہم نہ بڑے سست ہیں, دنیا کے معاملے میں چست ہیں اور خیر کٹھی کرنے میں سست ہیں. جلد از جلد آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا, بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پہ نہیں توجہ دیتے تھے, اپنے کام پہ توجہ دیتے. آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنے کام پہ توجہ کم ہوتی ہے, دوسرے پہ زیادہ ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے کئی دفعہ آگے نکل جاتے ہیں اور ہم جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں, پروگرام طے کر رہے ہیں, وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو زندگی میں جلد از جلد خیر جمع کرنے کی کوشش کرنا. جلد از جلد. امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی ہے اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے. کو بہت لمبی عمر دی, 62 سال عمر مبارک پائی. کتنا ہمارے بزرگوں نے کہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی, پوری 40 نہیں. کتنی خیر بانٹی انہوں نے زمانے. کام نہیں کرتے, پروگرام نہیں بناتے, ہم خیر نہیں جمع کرتے. خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے, فٹافٹ کر لی جائے. پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, نفل پڑھنا چاہتا ہے, اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا. اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے, پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا. وہ لکھنا, پڑھنا, پڑھانا, سمجھانا چاہتا ہے, پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے. جدوجہد کی جائے, کوشش کی جائے, جلد از جلد. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, حضور فرمانے لگے جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے.